السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 101، سورہ بقرہ حصہ نمبر 101، آیت نمبر 90، آیت نمبر 90، رکوع نمبر 11، رکوع نمبر 11۔ مفسرین کے اقوال، مفسرین کے اقوال۔ ناظرین سامعین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا تو وہ پچھلا حصہ نمبر 100 بہت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ ایسے تو قرآن کے سارے موضوع اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کی بات ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کہ آئے گے، پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بنی اسرائیل سے نہیں آئے بلکہ بنو اسماعیل سے آئے۔ یہ بات یہودیوں کو اچھی نہیں لگی، پھر وہ تکبر میں آ گئے، حسد میں آ گئے، گھمنڈ میں آ گئے، اور مرتے دم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نبھانے کا عزم کیا انہوں نے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی کئی یہودی ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ بہرحال آج کا ہمارا موضوع ہے، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور اس کے تعلق سے جو قرآنی آیت ہے اسے پہلے پڑھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے تئے بیچ ڈالا، اور وہ ان کا کفر کرنا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کے اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ اس باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اب مفسرین کے اقوال پڑھتے ہیں۔ مفسرین کے اقوال، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بدلے تکذیب کی۔ ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدیق کے بدلے تکذیب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بدلے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و امداد کے بدلے مخالفت اور دشمنی کی۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو جس غضب الہی کا سزاوار بنایا وہ بدترین چیز ہے جو بہترین چیز کے بدلے انہوں نے یعنی کہ ان یہودیوں نے لے لی، اور اس کی وجہ سوائے حسد، بغض، تکبر و عناد کے اور کچھ نہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کے قبیلے میں سے نہ تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے نہ تھے، اس لیے یہ منہ موڑ کر بیٹھ گئے، حالانکہ اللہ پر کوئی حاکم نہیں ہے۔ وہ رسالت کے حقدار کو خوب جانتا ہے، وہ اپنا فضل و کرم اپنے جس بندے کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ بس ایک تو تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان یہودیوں پر غضب نازل ہوا، دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کے سبب نازل ہوا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا غضب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری نہ ماننے کی وجہ سے، اور دوسرا غضب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کرنے کے سبب۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغین، یعنی کہ بغین کے معنی آتی ہے ضد، ضدم ضدہ۔ دین میں اختلاف جو ہوتا ہے تو اس کا اصل سبب بغین قرآن مجید میں آئے گا۔ بغین، دین میں اختلاف ہوتا ہے، اس کا اصل سبب بغین آئے گا قرآن مجید میں۔ چونکہ یہ حسد و بغض کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکاری ہوئے تھے،
اور اس حسد و بغض کا اصلی باعث ان کا تکبر تھا، اس لیے انہیں ذلیل عذابوں میں مبتلا کیا تاکہ گناہ کا بدلہ پورا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری عبادت سے جو بھی تکبر کرے گا وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عبادت سے جو بھی تکبر کرے گا وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گا۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متکبر یعنی کہ تکبر کرنے والے لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چوٹیوں کی طرح ہوں گا جنہیں تمام چیزیں روندتی ہوئی چلیں گی اور جہنم کے بولس نامی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے جہاں کی آگ دوسری تمام قسم کی آگ سے تیز ہوں گی اور جہنمیوں کا لہو پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چوٹیوں کی طرح ہوگا جنہیں تمام چیزیں روندتی ہوئی چلے گی اور جہنم کے بولس نامی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے جہاں کی آگ دوسری تمام قسم کی آگ سے تیز ہوں گی اور جہنمیوں کا لہو پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور تکبر بہت سارے چیزوں میں آ جاتا ہے۔ کسی کو اپنے سے حقیر جاننا یہ بھی تکبر ہے۔ اب وہ کس بنا پر جانتے ہیں، کوئی اپنی عبادت کی بنا پہ بھی جانے تو یہ بھی تکبر ہوگا، اور مال و دولت کی بنا پر جانے تو بھی تکبر ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ نسب کی بنیاد پر بھی جانے تو بھی تکبر ہوگا۔ وہ غریب ہے تو اس کی بات کیوں سنی جائے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ تو تکبر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تکبر کیا ہے اس کے بارے میں ہم آگے بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پہلے بھی ہماری بات ہو چکی ہے، اور چاہے تو اپنے علماء کرام سے پوچھ لے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں وہ حالت بہت بری ہے جس کو یہودیوں نے اختیار کر کے اپنی جانوں کو اپنی عقوبت آخرت سے چھڑانا چاہتے ہیں، اور وہ حالت یہ ہے کہ کفر کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالیٰ نے نازل فرمائی، ایک سچے پیغمبر پر نازل فرمائی یعنی قرآن، اور یہودی اس کا انکار کرتے ہیں محض اس ضد پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور ہو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کیوں نازل فرما دیا، انہیں نبوت کی دی، اس پہ یہودی ضد پہ اڑ گئے، حسد میں آ گئے۔ اس حسد بالائے کفر سے وہ لوگ غضب بالائے غضب یعنی کہ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور آخرت میں ان کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوں گی جو تکلیف کے علاوہ جو تکلیف دہ ہونے کے ساتھ ساتھ ذلت والی بھی ہوں گی، جو تکلیف کے ساتھ ساتھ ذلت والی بھی ہوں گی۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو مہین کی معنی ہے اہانت یعنی ذلیل کرنے والا، تو مہین کے معنی ہے اہانت سے بنا ہے مہین یعنی کہ ذلیل کرنے والا۔ ایک غضب کفر پر دوسرا حسد پر، یوں غضب بالائے غضب، ایک غضب کفر پر دوسرا حسد پر، یوں غضب بالائے غضب۔ فرمایا عذاب کے ساتھ مہین قید کے ساتھ بتانا یہ مقصود ہے۔ فرمایا کہ عذاب کے ساتھ مہین کی قید کے ساتھ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ گناہ گار مومن کو عذاب اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلت کے لیے نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جو ایک عذاب رکھا ہے وہ ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو عذاب کے ساتھ مہین یعنی ذلیل کرنے کی قید کے ساتھ عذاب کے ساتھ مہین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ عذاب اور ذلت،
تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے، یہ عذاب کفار کے ساتھ ہے کیونکہ گناہ گار مومن کو عذاب اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلت کے لیے نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا حصہ نمبر 101 تکمیل کو آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے اور نقد جنت میں داخل فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ہمیں خوبصورت موت عطا فرمائے، قیامت کے خوفناک دن کو ہمارے لیے خوبصورت دن بنائے، ہماری تمام کی تمام آخرت سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔